بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حمد و مسلم اما بعد۔ عزیز طلبہ متوسطہ ثالثہ، یہ کتاب گلزار دبستاں ہے جو حصہ دوم آپ کی کلاس میں داخل ہے۔ حصہ دوم حکایات سے شروع ہے۔ حکایات یہ حکایت کی جمع ہے۔ حکایت کے معنی ہوتے ہیں کہانی، داستان، قصہ، بات۔ حکایت کا معنی ترجمہ ہوتا ہے کہانی، داستان یا قصہ اور بات۔ سب سے پہلے آپ حکایت نمبر 1 پڑھیں گے۔ حکایت اول، پہلی حکایت، پہلی بات، پہلا واقعہ، پہلا قصہ۔ آپ یہ سمجھیں، روزے بادشاہ ماں شہزادہ باشکار رفت۔ روز مانے دن، روزے یہ اضافت ہوگی بادشاہ۔ ایک بادشاہ ایک دن، ماں مانے ساتھ، شہزادہ بادشاہ کا لڑکا۔ شہزادہ کے معنی بادشاہ کا لڑکا، با معنی میں سے کو، شکار معنی شکار، رفتن کے معنی جانا چلنا، رفت واحد غائب کا صیغہ ہے، ماضی مطلق ہے۔ تو روزے بادشاہ، ایک دن ایک بادشاہ، ماں شہزادہ شہزادہ کے ساتھ، بس شکار رفت شکار کو گیا۔ ایک دن ایک بادشاہ شہزادے کے ہمراہ یا اس کے ساتھ شکار کو گیا۔ رفتن سے رفت بنا ہے، واحد غائب ہے اور فعل ماضی مطلق ہے۔ چوں ہوا گرم شد، چوں مانے جب، ہوا مانے ہوا، گرم مانے گرم، شدن سے شد ہونا۔ بادشاہ و شہزادہ، بادشاہ اور شہزادے نے یا بادشاہ اور بادشاہ کے لڑکے نے، لبادہ خود، لبادہ کہتے ہیں چوغا اور جبہ کو، لبادہ کہتے ہیں چوغا اور جبہ کو جو آدمی پہنتا ہے اسی کو۔ تو لبادہ خود، اپنے لبادے کو، اپنے چوغے کو، اپنے جبے کو۔ دوش مانے کندھا، مسخرہ کہتے ہیں وہ آدمی جو لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے۔ مزاحیہ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں مسخرہ کہا جاتا ہے۔ نہادن رکھنا، یہ مصدر ہے۔ نہادن رکھنا مضارع نہاد، اور یہ جو ہے نہادن رکھنا، اب اس سے ماضی بنا دیا، مصدر کے آخر سے نون ہٹا دیا، نہاد ہو گیا، اور نون دال بڑھا دیا تو جمع غائب کا صیغہ ہو گیا نہادند۔ نہادن رکھنا مضارع نہاد، نہادن رکھنا مضارع نہد، یہاں نہاد دند ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے جو فعل ماضی مطلق ہے۔ تو ایک دن ایک بادشاہ شہزادہ کے ہمراہ یا شہزادہ کے ساتھ بس شکار رفت شکار کو گیا، بمانے میں سے کو ہوتا ہے، شکار شکار، رفتن جانا، رفت گیا۔ تو بادشاہ ایک دن شہزادہ کے ہمراہ یا شہزادہ کے ساتھ شکار کو گیا۔ چوں ہوا گرم شد، جب ہوا گرم ہوگی، جب تیز ہوا چلی اور موسم گرم ہو گیا تو بادشاہ و شہزادہ، تو بادشاہ نے اور بادشاہ کے لڑکے نے، لبادے خود، اپنا چوغا یا جبہ، دوش مسخرہ نہادن، مسخرے کے کندھے پر رکھ دیا۔ دوش مانے کندھا، نہادن رکھنا، نہاد واحد غائب، نہادن جمع غائب، ان دونوں نے اس کے کندھے پر اپنا جبہ اٹھا کے رکھ دیا۔ بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ کیا ہے؟ مسکرا اٹھا اس وقت، بادشاہ مسکرایا، تبسم کیا، کردن کرنا، ماضی مطلق ہے، یہ بھی واحد غائب کا صیغہ ہے، کردن سے بنا ہے۔ وہ گفت، یہ گفتن سے بنا ہے، گفتن کہنا، مضارع گویت، مصدر کے آخر سے نون کو گرا دیا تو گفت ہو گیا۔ تو کرد اور گفت یہ دونوں واحد غائب کے صیغے ہیں اور فعل ماضی مطلق ہیں۔ تو بادشاہ تبسم کرد و گفت، بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا، اے مسخرہ، اے مسخرے، بر مانے پر، تو مانے تیرا تیری تجھ کو، بر تو تجھ پر، تیرے اوپر، بار بوجھ، بار کے مانے بوجھ، یک خرس ایک گدھے کا ہے، یک خرس تیرے اوپر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ گفت کہا، بارے دو خرس، دو گدھے کا بوجھ ہے۔ تو مسخرے نے جواب میں کیا کہا؟ بارے دو خرس، بارے دو خر، دو گدھے کا بوجھ ہے۔
تو پہلی حکایت ہے روزے بادشاہ ماں شہزادہ بشکار رفت. ایک دن بادشاہ شہزادے کے ساتھ شکار کو گیا. چوں ہوا گرم شد، جب ہوا گرم ہو گئی تو بادشاہ و شہزادہ لباد خدرا دوش مسخرہ نہادن. تو بادشاہ نے اور بادشاہ کے لڑکے نے یا شہزادے نے اپنے چوغے کو، جبے کو مسخرے کے کندھے پر رکھ دیا. بادشاہ تبسم کر، بادشاہ مسکرایا، وہ گفت اور کہا اے مسخرہ، برتو بار یا خرس تیرے اوپر یا تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے. گفت بار 2 خرس. اس نے کہا 2 گدھے کا بوجھ ہے. تو یہ پہلی حکایت مکمل ہوگی. اب ایسی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن ایک بادشاہ اب شہزادے کے ساتھ شکار کو گیا اور اس کے ساتھ اس کا خادم مسخرہ جو تھا وہ بھی تھا. جب موسم گرم ہو گیا تو اس نے اپنے چوغے کو اتار کے مسخرے کے کندھے پر رکھ دیا اور بادشاہ مسکرا اور اس نے کہا عذرا ہے مذاق کی اے مسخرہ، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے. تو اس نے اس کا جواب دیا بادشاہ سلامت، ایک نہیں بلکہ 2 گدھوں کا بوجھ ہے. یہ سبق حکایت نمبر 1 مکمل ہوگی. عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ نہ سمجھ میں آئے اسے آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی دقت آئے، پریشانی آئے، اس میں آپ بلا درے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے درمیان جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.